اللہ نے ہر انسان میں اولاد کی خواہش رکھی ہے، حیوان میں بھی رکھی ہے، لیکن حکم یہ آیا کہ اس کو ہمارے حکم پر ذبح کرو، یہ جو حکم ہے پورا کریں گے، یہ جو حکم ہے پورا کریں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی حکم پورا کر کے گزر گئے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں جو ہر طرح کے امتحان سے گزر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پر بھی امتحان آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کیا سخت امتحان لیا، اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کو بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ فوراً دوڑے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا حکم ہے، باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہ یہ پوچھا کیا وجہ ہے، نہ یہ پوچھا کیا جرم ہوا ہے، آپ کے حکم سے انکار نہیں کر رہا ہوں، حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، مگر صرف اتنا بتلا دیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی، تاکہ میں آپ کے حکم کو اطمینان کے ساتھ پورا کروں، ورنہ میرے دل میں ایک کھٹک رہے گی کہ باپ کو قتل کیوں کرایا گیا میرے، میں اس سے اپنے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سنو غور سے، میں اپنے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں کام کرنے کے لیے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے دوستو عزیزو، کسی حکم کی وجہ معلوم کرنا بھی اطاعت کے خلاف ہے، کسی حکم کی وجہ معلوم کرنا بھی اطاعت کے خلاف ہے۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے پورے انبیاء علیہ السلام کے سارے علم میں، سارے قرآن میں کہ کسی نے اللہ سے یوں پوچھا ہو کہ اے اللہ تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے۔ حکم کی وجہ معلوم کرنا بھی اطاعت کے خلاف ہے۔ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ سے کوئی پوچھے اے اللہ یہ حکم تو نے کیوں دیا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھنا چاہا تھا، صرف اتنا پوچھنا چاہا تھا کہ اے اللہ مردے کو زندہ کرنا، اس پر تو تجھے پوری قدرت ہے، میں صرف مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت اور عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اللہ کے طریقہ کار کا سوال کرنا بھی یہ اللہ پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ اللہ کیسے کریں گے؟ کیوں؟ کیسے کرنے کا سوال مخلوق سے ہوتا ہے، کیسے کرنے کا سوال مخلوق سے ہوتا ہے۔ خالق کو جب ہر طرف قدرت ہے تو اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کام تو کیسے کرے گا۔ اللہ نے فوراً فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن، تو ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، یقین تو ہے، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے حکم دیا باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، فوراً دوڑے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں ہم سے محبت زیادہ ہے یا اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے۔ یہ صحابہ کا امتحان ہوا۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ کام کی بنیاد محض اطاعت پر ہے، کام کی بنیاد محض اطاعت پر ہے۔ انبیاء کی بعثت محض اطاعت کے لیے ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے محض اطاعت کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہت موقعوں پر انبیاء اور صحابہ کی اطاعت کا امتحان لیا ہے۔ تو کہیں حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، ابلیس کو حکم آیا اس کی حیثیت کے خلاف کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو اس مقام سے، اس درجے سے، اس فہرست سے نکال دیا کہ یہاں سے نکال دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے دوسروں کو خیر سے محروم کرنا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، اس لیے کہ ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، تو میں ان کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ پوری کوشش کر کے وہ آدم علیہ السلام جو شیطان کے لیے سجدے کا رخ بننے والے تھے، ان آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے جنت سے نکالا ہے۔ اس سے اندازہ کر لو
کہ جب انہیں نکالا ہے جو جنت میں تھے، تو جب یہ جنت میں نہیں گئے ہیں، ان کو جنت سے روکنے کے لیے شیطان کتنا ایڑی چھوٹی کا زور لگائے گا. اس سے اندازہ کرو کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ دوسروں کو اس خیر سے محروم کرنے کی پوری کوشش کیا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے ہر زمانے میں اس چیز سے ہر ایک کو چوکنا رہنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی کو کسی خیر سے محروم کرنے کا ذریعہ تو نہیں ہے. اس لیے کہ ہر زمانے میں شیاطین وہ خیر سے محروم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. شیطان وہاں سے نکالا گیا اس لیے کہ حکم جو آیا وہ حیثیت کے خلاف آیا. کہا انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں جب میں ان سے بہتر ہوں. میرے دوستو عزیزو، اصل چیز اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے. اللہ کے امر کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے. اللہ کا امر ہر چیز پر غالب ہے. اللہ کا امر ہر چیز پر غالب ہے. یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے اس حکم کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھا. ساری حیثیت ختم ہو گئی، ساری حیثیت ختم ہو گئی، پچھلی ساری عبادت ختم ہو گئی. شیطان کا کفر یہ نہیں کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، بلکہ شیطان کا کفر یہ ہے کہ اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا ہے. میرے دوستو عزیزو، آدم کو سجدہ کرنا اللہ کا امر، یہ تو بہت اونچا حکم ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی کے اندر کبر آ جاتا ہے اور تواضع ختم ہو جاتی ہے تو وہ کسی بھلی بات کو قبول نہیں کیا کرتا. ایک آدمی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس کو برا لگا کہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ کوئی ایسا عذر پیش کروں جس سے آپ کی بات کا جواب ہو جائے. جس ہم دیکھتے ہیں عام طور سے مزاج ہے، کسی غلط بات سے روکا جاوے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کہنے والے کو جواب مل جائے، چاہے جھوٹا ہی عذر کر دے. آپ نے فرمایا ان صاحب سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا یہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹا ہے. آپ نے بددعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ اس کا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گیا، ہاتھ حرکت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے ہاتھ بیکار ہو گیا. حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض تھا نہ واجب، نہ دائیں ہاتھ سے کھانے پر کوئی عذاب بھی نہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے پر کوئی عذاب بھی نہیں ہے. آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے تو عذاب ہوگا، بے شک سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایک حکم کا انکار کیا کبر کی وجہ سے، روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس کو اس کے تکبر نے اس بات پر آمادہ کیا کہ اس نے کہا میرا ہاتھ ہی اٹھتا نہیں ہے، میں تو بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا. آپ نے فرمایا